بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا استقبال ہے ہمارے نالج شیئرنگ چینل موٹی بات میں، جہاں ہم اسلامی تعلیمات کو آسان اور دلچسپ انداز میں پیش کرتے ہیں۔ آج ہم مختلف اسلامی موضوعات پر گفتگو کریں گے۔ چلیے بغیر وقت ضائع کرے ویڈیو شروع کرتے ہیں اور دین کی روشنی میں اپنی زندگی سنوارتے ہیں۔ آئیے ناظرین، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک سوال۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام کیا تھا؟ آپ جواب کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں۔ جواب ویڈیو کے آخری میں دیا جائے گا۔ آئیے ناظرین، آج ہم اسلامی تاریخ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جانیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر نبی اور رسول تھے، جن کا ذکر قرآن مجید میں متعدد مقامات پر آیا ہے۔ آپ علیہ السلام اللہ کی قدرت کی ایک نظیر ہیں۔ آپ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کے یہاں بنا باپ کے پیدا فرمایا، پھر آپ کو گمراہ بنی اسرائیل میں رسول بنا کر بھیجا تاکہ وہ راہ راست پر آ جائے۔ آپ علیہ السلام بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر تھے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبوت کو قیامت تک کے لیے بنی اسماعیل میں منتقل کر دیا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنا کر نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بغیر والد کے ایک معجزہ تھا۔ سورہ ال عمران آیت نمبر 47 میں ذکر ہے، مریم نے کہا، اے میرے رب، میرے یہاں بچہ کیسے ہوگا جبکہ مجھے کسی مرد نے چھوا تک نہیں۔ فرشتے نے کہا، ایسے ہی اللہ جو چاہے پیدا کرتا ہے، جبکہ وہ کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اسے صرف کہتا ہے ہو جا اور وہ ہو جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ نے پاکیزہ اور برگزیدہ خاتون بنایا۔ وہ بہت ہی نیک اور صابرہ خاتون تھی۔ جب ان کی قوم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش پر الزامات لگائے تو وہ حکم الہی پر خاموش رہیں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں ماں کی گود میں ہی بولنے کی صلاحیت دی، اور آپ نے لوگوں کے لگائے ہوئے الزامات کو رد کر دیا اور کہا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی اور مجھے نبی بنایا۔ سورہ مریم آیت نمبر 30 میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی اور رسول بنایا گیا۔ جب بنی اسرائیل شدید بگاڑ کا شکار ہوئے اور توریت کی تعلیمات سے دور ہو چکے تھے، حتیٰ کہ علماء یہود نے دین میں تحریف کر چکے تھے اور مذہب کو اپنی خواہشات کے مطابق ڈھال لیا تھا، رومی حکومت نے فلسطین پر قبضہ کر رکھا تھا اور وہاں ظلم و ستم عام تھا، اس وقت اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر بنایا اور انہیں آسمانی کتاب انجیل عطا کی، جو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت اور رہنمائی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی توحید کی تبلیغ اور بنی اسرائیل کی اصلاح کے لیے کوشش کرتے رہے، لیکن یہ گمراہ قوم آپ کو تکلیف دیتی رہی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کئی معجزات عطا کیے تاکہ وہ بنی اسرائیل پر اپنی نبوت کی سچائی کو ثابت کر سکیں، جو قرآن مجید سورہ آل عمران آیت نمبر 49 میں تفصیلی سے ذکر کیا گیا ہے۔ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نشانی لے کر آیا ہوں، میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی شکل بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے، اور میں اللہ کے حکم سے مادرزاد اندھے اور کوڑی کو تندرست کرتا ہوں، اور میں اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں، اور میں تمہیں بتا دیتا ہوں جو کچھ تم کھاتے ہو اور جو اپنے گھروں میں ذخیرہ بنا کے رکھتے ہو، بے شک اس میں تمہارے لیے ایک نشانی ہے اگر تم ایمان لے آؤ۔ یہ تمام معجزات اس بات کا ثبوت تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے اور وہ جو کچھ کرتے تھے وہ اللہ کے حکم سے کیا کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کا دور۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام ایک دوسرے کے قریبی رشتہ دار تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام زکریا علیہ السلام کے بیٹے تھے اور ان کی پیدائش ایک معجزہ تھی، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں حضرت یحییٰ علیہ السلام عطا کیا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کی قوم کو اللہ کی طرف بلایا اور انہیں دین کی صحیح تعلیمات سکھائی، مگر ان کا دور ایک سخت آزمائش کا دور تھا، جہاں دین میں بگاڑ آ چکا تھا، ظالم حکمران کا تسلط قائم ہو چکا تھا، جبکہ رومی حکومت نے فلسطین پر قبضہ کر رکھا تھا اور وہاں ظلم و ستم عام ہو چکا تھا۔ بادشاہ ہیٹروس جو ایک ظالم حکمران تھا، جو اپنے مفاد کے لیے دینی رہنماؤں سے ساز باز کرتا، لیکن حضرت یحییٰ علیہ السلام نے بادشاہ ہیٹروس کی نافرمانی کی اور اس کے ظلم کے خلاف آواز اٹھائی۔ تب بادشاہ کی بیوی نے ایک سازش کے تحت حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کروا دیا۔ یاد رہے، انبیاء کی سیرت کا اگر جائزہ لیں تو پتہ چلے گا کہ اکثر انبیاء اکرام نے نکاح کیا ہے، مگر حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ انبیاء ہیں جن کے بارے میں شادی کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا۔ بعض روایت کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب دنیا میں واپس آ کر شادی کریں گے، لیکن یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں ایسی کوئی روایت نہیں ملتی۔
آئیے اسلامی تعلیمات میں آج ہم مساوات اور بھائی چارے پر روشنی ڈالیں گے۔ اسلام نے انسانوں کو جو مساوات اور بھائی چارے کا درس دیا ہے وہ انسانی حقوق، عدل و محبت کی بنیاد ہے، اور قرآن و حدیث میں بار بار ان پر زور دیا گیا ہے۔ آئیے ضمن میں مساوات اور بھائی چارے کے چند نکات معلوم کرتے ہیں۔ سب انسان برابر ہیں۔ اسلام میں رنگ و نسل، زبان یا قبیلے کی بنیاد پر کوئی برتری نہیں، بلکہ سارے لوگ برابر ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی سورہ حجرات میں ارشاد فرماتا ہے، بے شک اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہو۔ اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ خالق کائنات کے نزدیک رنگ و نسل، خاندان و قبیلے کی کوئی اہمیت نہیں۔ اگر اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ انسانوں کی تقوی کی بنیاد پر کرتا ہے۔ ایسی مساوات کی مثال دنیائے کائنات میں کسی اور نے نہیں دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں اعلان کیا، کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں، فضیلت صرف تقوی کی بنیاد پر ہے۔ مسند احمد۔ یہ اعلان آج کے انسانی حقوق کے چارٹر سے کہیں زیادہ مضبوط اصول فراہم کرتا ہے۔ کمزور اور مظلوموں کو حقوق دینا۔ اسلام وہ پہلا مذہب ہے جس نے غلاموں، مظلوموں اور کمزوروں کے حقوق کی حفاظت کی اور انہیں آزادی، عزت اور برابری عطا کی۔ غلاموں کے ساتھ جو حسن سلوک کی تعلیم اسلام نے دی وہ صبح قیامت تک کے لیے روشن کرن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ تمہارے بھائی ہیں جنہیں اللہ نے تمہارے ہاتھ کے نیچے رکھا ہے، بس جس کے پاس اس کا بھائی ہو اس سے وہی کا کھلائے جو خود کھاتا ہو، وہی پہنائے جو خود پہنتا ہو، اور ان پر طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالے۔ صحیح بخاری۔ آج جبکہ غلاموں کا دور نہیں، مگر ہم یہی حسن سلوک اپنے ماتحت کام کرنے والوں کے ساتھ کرنا ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کیا اور اپنا منہ بلا بیٹا بنا لیا۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک غلام تھے، اسلام قبول کرنے کے بعد سب سے پہلے مؤذن مقرر کیے گئے، حتیٰ کہ اسلام میں کسی کمزور یا غریب کے ساتھ ناانصافی کی اجازت نہیں دی، چاہے فریق مخالف امیر یا اثردار کیوں نہ ہو۔ لیکن افسوس، آج ہمارا ماڈرن معاشرہ ان عظیم تعلیمات کو بھلا بیٹھا ہے۔ آج انصاف کے تقاضے صرف طاقت کی بنیاد اور اقتدار کے عوض کیے جاتے ہیں۔ مدینہ میں بھائی چارے کی عملی مثال۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو ان کے پاس نہ گھر تھا، نہ مال اور نہ ہی روزگار تھا۔ انصار مدینہ یعنی مدینہ کے مقامی مسلمان نے مواخات یعنی بھائی چارے کی ایسی مثال قائم کی جو انسانی تاریخ میں بے نظیر ہے۔ ان کے اس عظیم عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کچھ اس طرح سے ان کی تعریف کی اور انہیں خوشخبری بھی دی، جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور جنہوں نے ان یعنی مہاجروں کی مدد کی، یہی لوگ سچے مومن ہیں، ان کے لیے مغفرت اور بہترین رزق ہے۔ اس آیت مبارکہ میں مہاجرین اور انصار کے اخلاص کو جنت کی خوشخبری دی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس انقلابی قدم سے ہر انصاری مسلمان کو ایک مہاجر کا بھائی بنا دیا گیا۔ انصار نے اپنے گھروں، دکانوں، جائیدادوں، حتیٰ کہ اپنی کھجور کے باغات میں بھی مہاجرین کو شریک کر لیا۔ بعض نے اپنے نصف مال مہاجر بھائی کو دے دیا، حالانکہ خود بھی محتاج تھے۔ یہ ہیں وہ عظیم تعلیمات جس نے دنیا کو ایسی انسانیت سکھائی کہ آج تک ایسی مثال ثانی نظر نہیں آتی۔ کیا ہم مسلمان دین کی ان تعلیمات پر فخر اور عمل کا جذبہ رکھتے ہیں؟ اگر نہیں تو تنہائی میں خود سے پوچھیں کہ ہم کہیں غفلت میں تو نہیں۔ آئیے اس ضمن میں معلوم کریں گے کہ حقیقی مساوات اور بھائی چارہ کیسے اپنائیں۔ ہر شخص کو عزت دیں، چاہے وہ امیر ہو یا غریب۔ کسی کو رنگ و نسل یا قومیت کی بنیاد پر کمتر نہ سمجھیں۔ مسلمانوں کے درمیان محبت اور اتحاد کو فروغ دیں۔ دوسروں کی مدد کریں اور ان کے لیے بھلائی چاہیں۔ حسد، بغض اور نفرت کو ختم کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ ایمان نہ لے آؤ، اور تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ تم ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ صحیح مسلم۔ ان نکات سے ہم اپنے معاشرے کو بہترین ماحول فراہم کر سکتے ہیں۔ آئیے قرآن نالج میں آج ہم معلوم کریں گے کہ قرآن پاروں کی ترتیب کس نے بنائی۔ قرآن مجید کی موجودہ 30 پاروں کی ترتیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی، بلکہ وہ تقسیم بعد میں کی گئی تاکہ قرآن کو پڑھنے، حفظ کرنے اور تلاوت کرنے میں آسانی ہو۔ قرآن کی صورتیں اور آیات کی ترتیب اللہ کے حکم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق ہی رکھی گئی، لیکن 30 پاروں کی تقسیم تقریباً حجاج بن یوسف کے زمانے میں کی گئی تاکہ لوگوں کو رمضان مبارک میں قرآن مکمل کرنے میں آسانی ہو اور روزانہ ایک حصہ تلاوت کر سکیں۔
اس تقسیم میں ہر پارے کو تقریباً برابر حصے میں رکھا گیا ہے۔ یہ تقسیم قرآن کی تلاوت کو آسان بنانے کے لیے کی گئی، لیکن اصل قرآن کی ترتیب وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی اور جو لوح محفوظ میں موجود ہے۔ آئیے قرآن مجید میں ذکر شدہ جانور، پرندے اور پھلوں کے نام کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں۔ جانوروں میں ہاتھی، مچھلی، مکھی، مکڑی، چونٹی، گائے، بکری، بھیڑ یا دمبا، اونٹ، گھوڑا، خچر، گدھا، کتا، بھیڑیا، مینڈا، سانپ، مچھر ہیں۔ اسی طرح پرندوں میں ہدہد، کوا، باز، تیتر بٹر، اور آخر میں پھلوں میں انجیر، زیتون، کھجور، انگور، کیلا، انار اور گد ہیں۔ اور آخر میں آئیے آج کے سوال کا جواب جانتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام مریم علیہ السلام تھا۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ دوست احباب کے ساتھ ضرور شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ اس طرح کی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اس رمضان مبارک میں ہمیں شرک و بدعت اور دیگر خرافات سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ خوش رہیے، آباد رہیے، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔